السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ڈرامہ سے نمک حرام کی نیکسٹ آنے والی کیس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پوری دیکھنے ہے۔ ڈرامہ سے نمک حرام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت بڑی ہمت اور خود کو جوڑ کر تمہارے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، مگر جواب دینے سے پہلے سوچ ضرور لینا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اب مجھے بکھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس سے کہے گا کہ کیا میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے ملازم مریض سے کر دوں کیونکہ میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ جیسے تمہاری مرضی، کیونکہ تمہاری بیٹی اور تمہارے ملازم کا سٹیٹس آپس میں نہیں ملتا، لیکن وہ لڑکا تمہارا وفادار ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ ایمل اپنے کزن کو بتائے گی کہ تمہارے انکار کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، تو وہ کہے گا کہ تم لوگوں نے کیا مطلب نکالا ہے، تو وہ بتائے گی کہ اسما کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بات بتائے گی کہ ضرورت اب کیا رہی ہے، کیونکہ اسی بات کا سیکنڈ سٹیپ ہے جو کہ وہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سب اب مرید پر شک کر رہے ہیں اور ملیکہ کا بھی شک مرید پر ہوتا ہے، لیکن اسما کا باپ امین قریشی ایک وحید شخص ہوتا ہے جو کہ مرید پر شک نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مرید کو آزمانے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن مرید اتنا چالاک ہے کہ ان تمام ٹیسٹوں پر بہت اچھے طریقے سے اترا ہے، جس سے امین قریشی کو اس پر اعتماد ہوتا ہے اور اس پر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے امین قریشی چاہتا ہے کہ اسما اور مرید کی آپس میں نکاح ہو جائے۔ جب امین قریشی مرید کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے کہے گا کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، تو وہ سمجھے گا کہ اسما کے گم ہونے پر وہ پریشان ہے اور اس نے اس کے ذمہ لگایا تھا کہ اس بندے کو ڈھونڈ کے لاؤ، جس میں مرید ناکام ہوتا ہے۔ تو مرید کہے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو امین قریشی کہے گا کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس معاملے کا انجام یہی ہونا تھا۔ امین قریشی مرید سے کہے گا کہ جانتے ہو سب لوگوں نے اتنا بڑا مقام پایا اور اس کے مطابق ترقی بھی کی ہے اور سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے اور چلے گئی ہیں، مگر اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میں کسی سے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا، تمہارے سامنے بھی۔ جب ایمل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پھوپھو نے اس کا اور ارسل کا رشتہ توڑنے کا سوچ رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسی خوشی میں مرید کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور دیکھو کہ میری محبت کتنی سچی ہے، لیکن اس میں ابھی انوالو نہیں ہوں۔ تو مرید ایمل سے کہے گا کہ تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں تو تم لوگوں کا ملازم ہوں، مطلب میں نوکر ہوں۔ تو ایمل کہے گی کہ مجھے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ تم نوکر ہو یا میں مالک ہوں۔ مرید کا دوست اس سے کہے گا کہ ہمارا اگلا پلان ذرا سا بھی لیٹ ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ اسما ذہنی کیفیت بہت زیادہ خراب ہے، اسی لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جلدی کریں، کیونکہ وہ خودکشی کر سکتی ہے۔ جس پر مرید اپنے دوست سے کہے گا کہ ابھی کچھ دیر صبر کر لو، کیونکہ میں نے امین قریشی کی طرف کو مزید بڑھتا ہوا دیکھنا ہے اور اسما کچھ نہیں کرے گی، مجھے اس بات کا یقین ہے، تم فکر نہ کرو۔ تو اس کا دوست کہے گا کہ تم میری بات سمجھ نہیں رہے، کیونکہ ہمارا پھانڈا کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے اور ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، لیکن مرید اس کی بات نہیں مانے گا اور وہ کہے گا کہ ابھی کچھ دیر صبر کرو۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا، کمنٹ بھی کرنا ہے۔